اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا. اما بعد. امیر المومنین سید الموحدین مولا کائنات کی شہادت کے ایام گزر رہے ہیں. آپ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کے جانشین برحق امام عصر کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہیں کہ وہ اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. امیر المومنین کی شہادت ایک عادل حاکم، ایک عادل حکمران، ایک انصاف پسند حاکم کی شہادت ہے. امیر المومنین کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کی شخصیت بعد از رسول عظمت کے بلند ترین مقام پہ فائز تھی اور اسلام کے اندر پاک نبی کی سیرت کا چلتا پھرتا نمونہ اور مثال مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے. امیر المومنین کے دیگر اوصاف حمیدہ کے علاوہ جو ایک اہم صفت اور ایک عام خاصیت اور ایک انتہائی زبردست قسم کی حکمت عملی جو آپ نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ آپ انتہائی سختی سے سنت رسول کی پابندی فرمایا کرتے تھے اور سنت رسول سے بال برابر بھی انحراف دائیں بائیں ہونا پسند نہیں فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کو حضور نے اپنے آغوش میں تربیت دیا، آپ کی پرورش کی، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی سیرت سایہ نبوت میں تشکیل پائی. لہٰذا فطری طور پہ سنت رسول کا عملی نمونہ اگر امت مسلمہ میں کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے. اور سنت کی پابندی کی جو مثالیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں بے شمار ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اسی سنت پہ کاربند رہنے کی خاطر آدھی دنیا کی بادشاہی کو اور حکومت کو ٹھکرا دیا. جب خلیفہ دوم کی وفات کے بعد 6 نفرہ شورا نے یہ فیصلہ کیا اور خلافت آپ کے سامنے رکھی اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ یا علی، ہماری نگاہوں میں آپ سے بہتر کوئی اور شخصیت موجود نہیں کہ جو اس نظام حکومت کو احسن انداز سے چلا سکے، لیکن اس منصب پہ آنے کے لیے 3 اصول ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان 3 اصولوں پہ آپ نے کاربند رہنا ہے تو یہ خلافت ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. ان میں سے پہلا یہ تھا کہ آپ نے قرآن کریم اور کتاب خدا کو اپنے لیے اصول بنانا ہے. دوسرے نمبر پہ سنت رسول کی پیروی کرنی ہے اور تیسرے نمبر پہ سیرت شیخین کے مطابق حکومت چلانی ہے. تو جب آپ نے یہ تیسری شرط سنی تو یقیناً آپ جیسی ہستی
کہ جو خود حضور کے ہاتھوں سے جس نے پرورش پائی ہو، سنت کو سیکھا ہو، وہ یہ شرط کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لہٰذا آپ نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں قرآن کریم اور سنت رسول، تو ظاہر امیر المومنین خود اس کے وارث تھے، لیکن تیسری شرط کو آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا، اور آپ نے سنت رسول کے مقابلے میں کسی کی سیرت اور کسی کے طریقے کو نہیں پسند فرمایا۔ امیر نے یہاں یہ ہمیں سبق سکھا دیا، جس حکومت کے لیے سنت رسول کو قربانی کرنا پڑ جائے، علی کی نگاہوں میں اس حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے، علی کی نگاہوں میں اس اقتدار کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا کائنات، حاکم حقیقی اور منصوص من اللہ امام تو وہی تھے، حق کی حاکمیت ان کے پاس تھا، لیکن لوگوں نے جب اور شرائط آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں تو آپ علیہ السلام نے اس قسم کے اقتدار کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ لہٰذا آپ کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سنت رسول کے اس قدر پابند ہیں کہ حکومت کو ٹھکرا دیتے ہیں، حکومت قبول نہیں کرتے۔ حکومت پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے اقتدار پیش کیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، سنت رسول کا سودا اقتدار کے بدلے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ آپ امام برحق تھے، حاکم برحق آپ ہی تھے، لیکن ایسے لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے کہ جو سنت رسول پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، اس طرح کی حکومت مولا کائنات کو قابل قبول نہیں تھی۔ لہٰذا آج اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے امام وقت جب تشریف لائیں گے ان کی حکومت کیسی ہوگی، تو سیرت امیر المومنین سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ان کی حکومت اسی طرح ہوگی جس طرح رسول کائنات کی حکومت تھی، ان کی حکومت اسی طرح ہوگی جس طرح مولا کائنات کی حکومت تھی۔ وہ امام برحق، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف سنت نبوی کے اسی طرح پابند ہوں گے جس طرح مولا کائنات سنت رسول کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں امیر کائنات کی سنت و سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے خادموں میں سے شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔